آج سنی دعوت اسلامی بھیونڈی کی طرف سے نگراں سنی دعوت اسلامی بھیونڈی اور ہیرا زون الحاج روہب رضا صاحب نے ڈی سی پی راج کمار شندے صاحب کو میمورنڈم دیا اور بڑے جانور کی قربانی کے تعلق سے بات کی. تو کیا باتیں ہوئی ڈی سی پی صاحب سے اور آپ کی، وہ ساری باتیں ہمیں آپ بتائیں. دیکھیے، پچھلے چند روز سے تقریباً 4 روز سے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ خبر گردش کر رہی تھی کہ بھیونڈی کارپوریشن میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں وہاں کی میئر صاحبہ، کچھ کارپوریٹرز اور ہمارے بھیونڈی کے ڈی سی پی صاحب بھی ادھر موجود تھے. اور وہاں اس میٹنگ کے تعلق سے یہ خبر ساتھ میں آ رہی تھی کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بڑے جانور کی قربانی کرے گا تو اس پہ سخت کارروائی کی جائے گی. تو اسی بات کو لے کر میں نے انہیں ایک میمورنڈم بھی دیا اور کچھ باتیں کی اور انہیں اپنے طور پہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے قربانی کرنے کا معاملہ، کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور جس طرح سے نماز کا کوئی آپشن نہیں، یعنی اگر جس پہ نماز فرض ہے تو وہ نماز ہی پڑھے گا وقت ہونے پر. وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اگر مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، کوئی بیمار ہے تو گھر میں پڑھتا ہے یا سفر میں، تو جیسے میسر آتا ہے وقت پر وہ نماز ہی پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ اگر نماز کے علاوہ وہ کوئی اور نیک کام کر کے سوچے کہ نماز کا ازالہ ہو جائے گا تو یہ معاف نہیں ہے، اس کو نماز ہی پڑھنا ہے. اسی طرح اسلامی مہینے میں ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو مسلمان کو قربانی کرنا ہے. نماز اور قربانی میں فرق یہ کہ نماز سب کو پڑھنی ہے اور قربانی جس کے پاس مال ہے، جانور خریدنے کا مال ہے، پیسہ ہے، وہ قربانی کرے گا اور وہ قربانی ہی کرے گا. اگر کوئی وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ اور کر لوں، اس سال کسی کی مدد کروں، کوئی اور اچھا کام کروں، تو وہ اس وقت اچھا کام دوسرے پیسوں سے کر لے، لیکن قربانی کرے گا. قربانی کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں، اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں تھا جو ان کے سامنے میں نے میمورنڈم میں لکھ کر بھی دیا ہے اور ان سے کہا بھی کہ صاحب جس جانور کو خریدا گیا ہے، بہت سے جانور خریدے گئے ہیں، تو ایک بار جانور خریدا جاتا ہے اور اس کے اوپر قربانی کی نیت ہو جاتی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جانور جو ہے اب قربانی نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے کسائی کو واپس دے دے یا بیوپاری کو واپس دے اور اس سے پیسہ لے لے یا اس کو کھیتی کے کام میں ڈال لے. بالکل نہیں، جس پر نیت ہے اس کو قربانی کرنا ہی ہے. تو اگر اس طرح کی کارروائی کی بات کی جائے گی تو بے چینی ضرور شہر میں پھیلے گی اور لوگ تو قربانی کرنا ہی چاہیں گے، اس کی قربانی تو انہیں کرنا ہی ہے. ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ قربانی کا اتنا بڑا ایک فائدہ ہے بڑے کی جانور کی قربانی کا کہ بکرے مہنگا بھی ہوتا ہے، اس کا گوشت کم ہوتا ہے، اور بڑا جانور سستا ہوتا ہے اور اس کا گوشت کافی زیادہ ہوتا ہے. تو عموماً گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک حصہ تو خالص غریبوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ لوگ اس سے زیادہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں. تو اگر ہم مثال کے طور پہ 3000 جانور اگر کم از کم بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور 100 کلو کا بھی، یہ بہت کم ہے، میں بتا رہا ہوں کیلکولیشن، 100 کلو کا بھی جانور ہے تو 3 لاکھ کلو گوشت میں سے 1 لاکھ تو خالص غریبوں کو جائے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جائے گا. اس میں بکرے کا ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا. تو اس جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس بازار خریدنے کے لیے اور دودھ لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر یہ قربانی کی جو خدمت ہے، گوشت کی تقسیم کی جو خدمت ہے، اس سے بھی غریب محروم رہے گا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بات میں نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے اور بہت سے فائدے ہیں قربانی کے، اور اس کے لیے اور انہوں نے میری بات کو بہت اچھے سے سنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر انہوں نے پورا کوآپریٹ کرنے کا کہا ہے. ابھی سوال یہ اٹھتا ہے، اگر بڑے جانور کی قربانی کے لیے سلاٹر ہاؤس الاؤ کیے گئے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور صاف صفائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے اس چیز کی پابندی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے. بھیونڈی کارپوریشن تو اس میں بہت اپریشیبل ہے کہ اس نے 40 سالوں سے تقریباً اس سے زیادہ ہو گئے کہ وہ ہر سال جو ہے
قربانی کی عید کے لیے وہ ٹیمپرری سلاٹر ہاؤس الاؤ کرتی ہے اور بہت اچھا کوآپریشن ان کا ہوتا ہے کہ صفائی پانی کا کرمچاریوں کا وہ سارا معاملہ وہ سپورٹ اس کے لیے کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنا ہے. صاف صفائی کے لیے اگر کرمچاریوں کی کمی ہے یہ معاملات آتے ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ قربانی ایک دن نہیں ہوتی ہے, قربانی کے 3 دن ہے. قربانی کا وقت 3 دن کا ہے اور ان دنوں میں جو جانور ہیں جانوروں کی تعداد ہے قربانی کے ایک سلاٹر ہاؤس کی وہ پچھلا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوگا. تو ایک سلاٹر ہاؤس پہ کتنے جانور لاسٹ ایئر قربان ہوئے تھے, اس سے پہلے کتنے ہوئے تھے, ایوریج کیا بیٹھتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو گھنٹوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی 12 بجے ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ 3-4 بجے تک بھی صبح سے چلے. تو ایک گھنٹے کے وقت میں وہ چند جانوروں کی اگر پرمیشن دیتے ہیں, اس کو ٹوکن دیتے ہیں وہ نمبر کو, اور اس وقت وہ جانور اگر قربان کیا جا سکتا ہے. تو ایک صلاح ہے کہ وہ اس طرح سے بہت آسانی سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی انشاءاللہ مینٹین ہوگی. ساتھ میں رہا صفائی کی بات, تو اس پہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سے NGO اور محلے کے لوکل نوجوان وہ سب ان چیزوں کے لیے بہت وہ نیکی سمجھ کے سارے کاموں کو کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. آپ نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے پاس پریشانیاں تھیں, راشن بانٹنے والے اور دیگر لوگوں کی اس طرح سے مدد کرنے والے, مزدوروں کی مدد, ہمارا شہر مزدوروں کا شہر ہے, تو مزدوروں کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں نوجوان جو ہے اس کے لیے کنٹینیو کام کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے, اس میں بھی وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس پر کام کریں گے. رہا دوسری بات کہ ایک بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ جب بکرے کی قربانی ہاں اس کی اجازت ہے, تو بڑے کی قربانی یہ جو قانون میں رہتے ہوئے جو جانور کی قربانی کی جا رہی ہے اس میں پرابلم کیا ہے. اگر اس میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی سنکھیا کم ہوگی تو یہ شاید معلومات کی کمی ہے. ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے تو جب وہ ذبح ہوتا ہے قربان ہوتا ہے تو اس وقت گھر کے جو افراد ہیں, گھر کے افراد, وہ 4 ہوں 5 ہو 10 ہو, چاہے قربانی ایک کی ہو رہی ہو, لیکن وہ سب جمع ہوتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں, وہ بڑے کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں. وہ گھر کے لوگ ہیں, وہ اپنی قربانی پہ جمع ہوں گے. رہا کہ باہر کے لوگ اس کے اندر نہیں آتے ہیں, تو وہ بھی تعداد کی کمی اور زیادتی کا بکرے اور بڑے کے اس کے اوپر کوئی فرق میں نہیں سمجھتا پڑتا رہا. بلکہ صفائی کے بارے میں کہوں کہ بکرے کو ایک آدمی کی قربانی ہوتی ہے, اگر اسی کی جگہ 7 بکرے ذبح کیے جائیں تو ایک پاڑے کا جتنا فضلہ ہوتا ہے اس سے زیادہ 7 بکروں کا ہوگا. تو یہ بلکہ آسان ہے اور ہم چاہیں تو انشاءاللہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ شہر کے نوجوان اس میں پہل کریں گے اور صفائی کا پورا خیال رکھیں گے. آپ سے ایک سوال اور ہے کہ اگر حالات آخر تک ایسے ہی رہے اور کنفیوژن بنا رہا تو ایسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیے, جب سے یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ شروع ہوا ہے اس وقت سے مسلمانوں نے ریاستی حکومت کی گائیڈ لائن پر پورے طور پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ایک مسلمان جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے وہ 5 مہینوں میں بھی ایک بار بھی نہیں جا سکا ہے. تو اس کے دل کا حال کیا ہے وہ خود سمجھتا ہوگا. تو اس وقت بھی وہ حکومت کے جو ہے قانون کی پابندی کر رہا ہے. جمعہ گزر گئے, رمضان المبارک گزر گئے, مقدس راتیں گزر گئیں, پچھلی عید گزری, اور اس عید میں بھی یہی ہے کہ لوگ شاید ذہن بنا لیں کہ گھر میں ہی نماز تو ہوگی, لیکن قربانی جو ہے وہ اس سے جو ہے کوئی اس کا چھٹکارا نہیں ہے. قربانی اس کو کرنی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ریاستی حکومت اور ہمارا بھیونڈی کا انتظامیہ بھی اس پر بہت کوآپریٹیو اور پازیٹیو ڈیسیزن لے گا, انشاءاللہ بہت جلدی لے گا. اور ایک بات اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ہمیں قرآن پاک کی پھر اس آیت پہ نگاہ رکھنی پڑے گی کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے. السلام علیکم.